أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ویکلی درس قرآن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 100، آیت نمبر 100 سورہ انعام. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. صدق اللہ العظیم. اور بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے شریک الجن جنوں میں سے، یعنی جنوں میں سے انہوں نے اللہ کے شریک یا بت بنائے ہوئے ہیں کفار نے. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ ان کو یعنی جنوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے. وَخَرَقُوا، لیکن انہوں نے گھڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں. لہو بنین، اللہ کے لیے، اس کے لیے بیٹے، و بنات اینڈ بیٹیاں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی جانے. سبحانہ، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے. وتعالی، وہ بالا تر ہے. عما یصفون، ان چیزوں سے جو انہوں نے یہ خام خواہ بنائی ہوئی ہیں، گڑی ہوئی ہیں. Kuffar, they have made jinn the partners of Allah subhanahu wa ta'ala. Although we created the jinn, although Allah created the jinn, وَخَرَقُوا, and they have fabricated, lahu, they have made, lahu, Allah ke liye, fahu, for Allah subhanahu wa ta'ala, baneen, daughters, baneen, sons, wabanat, and daughters. So they have fabricated this, that Allah has daughters and Allah has sons. بغیر علم, without any knowledge. They don't have any clue. They just fabricated it. Subhana, Allah is pure from all these fabrications. Wa ta'ala, He is above everything. He is above all these allegations. He is beyond having children and daughters and sons. Amma yasifun, whatever these attributes they are giving to Allah, Allah is above all this. So in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala told us that there are many non-believers, that they worship jinn and they take them as their God. So basically, they have made jinn, joint demons, as the partners of Allah subhanahu wa ta'ala. And another thing they have fabricated, another thing they have assumed, they have made is, they think that Allah has daughters, Allah has sons, and Allah is pure, Allah is above all these things, all these attributes. Allah doesn't need children, Allah doesn't need son or daughter. یہ آیت مبارکہ سورہ نام کی آیت نمبر 100 ہے، 100، آیت نمبر 100، جس میں شرک کی ایک قسم یہ بھی ہائی لائٹ کی گئی ہے جو کہ مشرکین مکہ میں بھی پائی جاتی تھی. وہ بھی جنوں پر ان کا یقین تھا کہ جن ایک مخلوق ہے اور وہ ہے، اور کیونکہ وہ جب بھی کہیں باہر صحرا میں یا رات کے وقت سفر کرتے تھے تو وہ کسی انجانی مخلوق کا ڈر ان کے دل میں تھا کہ کوئی انجانی unseen, there is some unseen creature. They used to fear of these unseen creatures and they believed in jinn.
اور وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی ڈیزرٹ میں سفر کرتے تھے تو جن کو پکارتے تھے اور اس کی پناہ میں آتے تھے کہ آئی سیک یور پروٹیکشنز. تو یہ ایک شرک کی قسم تھی. اور رات کے وقت اگر صحرا میں انہوں نے ٹھہرنا ہوتا تھا ڈیورنگ ٹریول اف دے نیڈیڈ ٹو اسٹے in desert somewhere, they used to seek protection of the jinn, which is shirk. We only can seek protection of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ اعلان کرتے تھے کہ اگر اس صحرا میں اس ڈیزرٹ میں کوئی جن ہے تو تم ہمارے مائی باپ ہو، ہم تمہیں مانتے ہیں اور ہمیں نقصان نہ پہنچانا، ہم ادھر ٹھہرنے لگے ہیں، اگر تمہارے آرام میں خلل آیا ہے یا ہم نے انٹروین کیا ہے تمہارے سسٹم میں تو ہمیں معاف کر دینا، اور ہم تمہاری پروٹیکشن میں وی سیک یور اسائلم یور پروٹیکشن. تو اس لیے یہ ایک قسم کا شرک تھا جو کفار مکہ میں بھی تھا. اور ایک اور قسم کا شرک جو آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خلقہم، کہ ان جنوں کو ہم نے پیدا کیا، یہ ہماری کریچرز ہیں، ہماری مخلوق ہیں، تو ان کو کیوں خدا بنایا ہے، ان کو کیوں انہوں نے شریک ٹھہرایا ہے. وہ خرقوا، اور ایک اور چیز جو انہوں نے گھڑی ہوئی تھی، بنائی ہوئی تھی، لہو، اللہ کے لیے، بنین، کہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بھی ایک عام سی بات ہے. وی نو دیٹ کرسچینس دے سے اللہ ہیز اے سن. Jesus alayhi salatu wasalam, he is the son of Allah, that's what they say. So similarly, Jews, one of the sect of Jews, they believe that Uzair alayhi salatu wasalam is the son of God. تو یہ ایک another thing تھی جو کہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی. مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے بھی ایک بات بنائی ہوئی تھی that God has daughters, کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ بھی ان کی، میں انگلش میں زیادہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دس از اے کرسچین کنٹری اینڈ دس از ویل نون کنسیپٹ. دا کرسچین سے ان اسکولس چلڈرن آر ٹاٹ دیٹ گاڈ ہیز سن. So it's very important that the concept about the shirk is clear. The concept is clear that God does not have children, does not have son. So یہ ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بغیر علم، کوئی کلو نہیں ہے ان کو. They have no clue at all. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ شریک کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو شرک کی یہ قسم ہے کہ کوئی نیک آدمی جب فوت ہو جاتا ہے، مشرکین مکہ کے ہاں یہ سسٹم تھا کہ جب بھی کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، مثلا کوئی بڑا جینرس آدمی ہے، لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا، وہ جب فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کا پھر ادھر مزار بنا لیتے تھے وہ. اور جس طرح لات ان کا ایک بت تھا، اس کا نام تھا لات. منات، لات، منات، یہ سب ان کے بت تھے. These are the names of idols. لات ایک آدمی تھا، وہ ستو، وہ حاجی جب حج کرنے آتے تھے تو ان کو ستو پلاتا تھا. وہ ایک قسم کا وہ فری میل پرووائڈ کرتا تھا، جیسے آج کل لوگ چائے پلاتے ہیں، اور اسی طرح وہ پانی پلاتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر لوگ پانی پلاتے ہیں گرمی کی وجہ سے. اور اسی طرح وہ کیا کرتا تھا، وہ حج پہ آنے جانے والوں کو ستو پلاتا تھا. تو لتا یہ لتا اس کے ایمانی ستو ہی ہیں. تو وہ جب فوت ہو گیا تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا لات، اور اس کا ادھر مزار بنا دیا، اور پھر اس کی پرست شروع ہو گئی. پھر اس کا ایک بت بنا دیا ادھر، اس کا اسٹیچیوٹ. They created a statue because he was a noble man, and they like manufactured a statue of him, and then slowly but surely they started worshipping him. یہ ایسے ہی ہے نا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اس کا ایک پکچر بنائی، اس کا اسٹیچیوٹ بنایا، and just to show love
فہم. لیکن slowly but surely this love converted to worship. اس کے بعد اس کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے، پھر اس کے سامنے اپنی جو ہے مناجات جو ہیں وہ رکھنا شروع کر دیں اور دعائیں مانگنا شروع کر دیں اس سے، اور اس طرح وہ ایک بت جو ہے وہ ان کا نون بت بن گیا، لات. تو یہ جتنے بھی بت تھے وہ کوئی نہ کوئی اصل میں شخص تھا، کوئی آدمی تھا. وہ جب فوت ہو جاتا تھا تو پھر آج کل بھی جیسے مزار بنا لیتے ہیں، اور وہ پھر بہت سارے شرک کے دروازے، یہ بڑے بڑے نیک اور بزرگ لوگوں کے فوت ہو جانے کے بعد لوگ اپنی جاہلیت کی وجہ سے ان کی پرستش شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ان کی لوگ ورشپ کرتے ہیں، دے ٹیک ہم ایز اے گاڈ. عیسیٰ علیہ السلام نوبل پروفٹ تھے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میری جو ہے وہ پرستش کرنا یا مجھے گاڈ سمجھنا. تو یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں، جتنے بھی مزارات ہیں، یہ جتنے بھی اسٹیچیوٹ ہیں، یہ اٹس ناٹ دیئر فالٹ، اٹس دا پیپلز فالٹ، اٹس دا پیپلز فالٹ. یہ لوگوں کا قصور ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے مرنے کے بعد ان کو گاڈ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. دے ٹیک ہم ایز گاڈ. اٹس پیپلز فالٹ، اٹس فالوورز فالٹ. سو اسی طرح ایک اور جو قسم شرک کی تھی وہ جنوں کی تھی. جنوں کی بھی پرستش بہت سارے لوگ، many people they used to worship jinns. جن ویسے بہت سارے لوگ، we are living in modern age, many people think probably it's just a phenomena and the jinn do not exist. تو یہ بھی بعض اوقات ماڈرن لوگ جو ہے یہ بھی ان کا یہ ایک آئیڈیا ہے کہ دیر از نو جن، دیر از نو ان سین کریچر. تو بیکاز وی آر مسلمس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشنڈ جن ان دا قرآن اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مینشنڈ جن ان دا قرآن دیٹ دے ایگزسٹ. سو we have to believe in them. We have to believe in them. There are jinns. There is unseen creatures. So قرآن کریم میں بھی بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے انسیڈنٹ ہیں جن میں جنوں کا تذکرہ ہے. تو اس لیے اسی طرح ہی بہت ساری ماڈرن نیشنز، یورپین نیشنز، امریکن نیشنز، they somehow do believe in unseen creatures. They call demons and whatever name they gave, ghost. So they do believe, somehow they do happen to believe in unseen creatures. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہے گھروں میں، کوئی چیز آتی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کی ایگزسٹنس جو ہے، وہ پریزنس جو ہے، وہ اس کو فیل کرتے ہیں. تو یہ نان مسلمس، نان بلیورس اپنی زندگی میں جنوں کا ایکسپیرئنس کرتے ہیں. دے ہیو سم کائنڈ آف ویئرڈ beliefs that jinn exists. سو ہم چونکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، اللہ نے جو کہہ دیا، نبی نے جو کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو وہی ثبوت کافی ہے. بے شک ہم اپنی زندگی میں جن دیکھیں یا نہ دیکھیں، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہماری ریئل لائف میں ہم اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی لائف میں جن جو ہے وہ رول پلے کرتے ہیں. قرآن کریم میں جہاں تک جنوں کے تذکرے کا تعلق ہے، وہ تو سب سے پہلے تو جب اللہ تبارک و تعالی، when اللہ سبحانہ و تعالیٰ created man، آدم علیہ السلام، تو indirectly angels they brought this up. Why you are creating this man? Because they had experienced jinn. They used to fight. Allah created jinn before men. Allah created jinn before men.
and they used to fight with each other like civil war. And angels, that is why they objected to the decision of the creation of Adam alayhi salatu wassalam. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ یہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنے لگے ہو اے اللہ جو دنیا میں دنگا فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم کافی ہیں تیری عبادت کے لیے، تسبیح کے لیے. تو اس کا مطلب فرشتوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح جنوں نے فساد برپا کیا اس زمین پر، یہ انسان بھی سول وار اور ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 1 جو ہے، یہ بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ لڑی جائیں گی، خون خرابہ ہوگا زمین پر. تو فرشتوں کا ایک جینون کنسرن تھا جو انہوں نے شو کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے انڈائریکٹلی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن جو ہیں وہ موجود تھے. اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام a great prophet، وہ بھی تمام مخلوقات پر ان کی حکومت تھی. انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو تو نے کسی کو نہ دی ہو، اور آئندہ بھی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، ایسی حکومت دے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت، ایسی طاقتور حکومت نہ دینا، یعنی مجھے سب سے طاقتور جو ہے وہ پاور دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقتور حکومت عطا کی. جن بھی ان کے تابع تھے، ہوا ان کے تابع تھی، ہر چیز. یہ جتنے بھی جانور ہیں ان کی بولیاں وہ بول لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعتاً بہت بڑی طاقت دی تھی. تو جنوں پر بھی ان کی حکومت تھی، جن ان کے تابع تھے، وہ جنوں سے کام لیتے تھے. جس طرح بادشاہ لوگ ان کے ملازمین ہوتے ہیں، پولیس فورس ہوتی ہے، آرمی ہوتی ہے جو ان کے لیے کام کرتی ہے، لڑتی ہے. تو اسی لیے اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے متحد جن بھی تھے، وہ ان کے لیے سمندر میں غوطے لگاتے تھے. and they used to catch pearls and all these things for سلیمان علیہ السلام. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ سمندر میں غوطے لگا کر سلیمان علیہ السلام کے لیے قیمتی پتھر نکالتے تھے. اور اسی طرح آپ نے مشہور واقعہ وہ سنا بھی ہوگا، نمل، سورہ نمل میں یہ آیت ہے، یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ ملکہ سبا بلقیس، اس کا جو تخت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لایا گیا، پلک جھپکتے ہی لایا گیا. اور وہاں بھی ایک جن نے یہ کہا تھا کہ میں جو ہے وہ جو ابھی میں لا دوں گا ایک دن میں. یہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، وہ ایک جن تھا، اس کا نام تو نہیں تھا، وہ عفریت کہتے ہیں بڑا. جنوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، تو اس جن کا نام عفریت تھا. قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک جن تھا عفریت. اس نے کہا کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھیں، موومنٹ کریں، تو میں اسی وقت یہ میں لا دوں گا، میں بلقیس کا جو تخت ہے وہ آپ کے سامنے لا دوں گا. تو عفریت ایک جن ہے. جنوں کی بھی قسمیں ہیں، کچھ چھوٹے جن ہوتے ہیں، کچھ بڑے جن ہوتے ہیں. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک بہت بڑا جن جو ہے وہ آگ لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے جو ہے اس کو پرے دکھیلا، اور اس جن کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا، عفریت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بہت بڑا جن آیا تھا اور
بس قریب تھا کہ میں اس کو قابو کر لیتا اور اس کو کنٹرول کر لیتا اور اس کو اپنا غلام بنا لیتا، عفریت. لیکن میں نے اس کو اپنا غلام نہیں بنایا، اس کو قابو نہیں کیا. وہ جن کہتے ہیں نا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جن قابو کیے ہوئے ہیں، وہ سب جھوٹ ہے. جن صرف سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے قابو کیے تھے اور ان کے متحد تھے، اور انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ ایسی طاقت کسی اور کو قیامت تک نہ دینا، ملک لا ينبغی لأحد من بعدی. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ قوت، وہ طاقت جنوں پر کنٹرول سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کو دے دے. یہ تو ان کی یہ ہر پیغمبر جو ہے نا اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ ایک دعا وہ ایسی مانگے جو لازمی قبول ہوگی. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ کسی کو ایسی حکومت من بعدی، میرے بعد بھی نہ دینا. اسی طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ میری قوم جو ہے وہ بت پرستی میں بہت آگے نکل چکی ہے، اس کو تباہ کر دو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دعا کا اختیار دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا محفوظ رکھی ہوئی ہے، وہ ابھی مانگی نہیں، وہ قیامت کے دن مانگیں گے. وہ اپنی امت کی بخشش کے لیے، شفاعت کے لیے مانگیں گے. ہمارے لیے انہوں نے وہ دعا ابھی ریزرو رکھ چھوڑی ہے. تو نبی کریم، اسی طرح ہر پیغمبر کو ایک دعا کا اختیار دیا جاتا ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی جنوں کو قابو کر لے. یہ سب جھوٹ اور جھوٹے جو ہیں وہ لوگوں کے جو ہیں یہ سب ڈگوسلے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث مبارکہ میں اس عفریت جن کا تذکرہ ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو قابو کرنے لگا تھا، لیکن میں نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام کی وجہ سے، بیکاز آف دا ریسپیکٹ فار سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، آئی ڈیڈنٹ، میں نے اس جن کو قابو نہیں کیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے دل میں رسپیکٹ تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ہی اس قوت کا مالک بننا چاہتا ہوں، یا اللہ اور کسی کو نہ دینا. تو اس لیے میں نے وہ چھوڑ دیا کہ میں نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو ہے نا ان کا جو ڈگنیٹی ہے، ان کی جو قوت ہے وہ برقرار رہے. میں ان کا مقابلہ یا ان کے آمنا سامنا نہیں میرا، یعنی ان کو جو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے وہ میں اس میں انٹرفیرنس نہ کروں. تو یہ جنوں کا تذکرہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث بھی ہے. سورۃ ناس آپ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آخر میں کیا آتا ہے، آخری آیت کیا، من الجنت والناس، کہ یہ شیطان کے متعلق آیت مبارکہ ہے کہ شیطان جو ہے من الجنت والناس، وہ انسانوں میں سے ہے اور جنوں میں سے ہے. اور شیطان جو ہے وہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا. کئی لوگ مکس اپ ہو جاتے ہیں، فرشتہ تھا، وہ جنوں میں، کان من الجن. یہ سورہ کہف کی آیت مبارکہ ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ قرآن کریم میں یہ تذکرہ ملتا ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے جہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جن کب بنے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ قرآن کریم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ انسان کو ہم نے کھنکھناتی ہوئی ٹھیکری جیسی مٹی سے پیدا کیا. یہ مٹی ہوتی ہے نا، جب اس کو گیلا کرتے ہیں، پانی میں بھگوتے ہیں تو پھر سوکھ جاتی ہے. جب مٹی سوکھ جاتی ہے تو اس کو اگر اس کو کوئی آپ انگلی کے ساتھ کھٹکھٹائیں، جیسے دروازہ ناک کرتے ہیں تو اس میں سے آواز آتی ہے، وہ اس مٹی کا سلسال ہے، وہ یہ ویسی مٹی سے پیدا کیا. جیسے ہم مٹی سے کھلونے بنا لیتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی گیلی مٹی سے آدم کو بنایا. وہ جب سوکھ گیا تو پھر وہ اس میں روح پھونک دی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کی جو آیت ہے والجان، جان جن سے ہے، ٹھیک ہے، جان.
والجان خلقناہ، اور جنوں کو ہم نے بنایا من قبل، اس سے پہلے. یعنی اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جن جو ہیں انسان کی کریشن سے پہلے پیدا کیے گئے. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. ٹھیک ہے، من نار السموم یعنی اس کو آگ سے پیدا کیا. نار آگ، سموم، سموم دھوئیں کے بغیر جو آگ ہوتی نا، دھوئیں کے بغیر. یہ آگ جو ہوتی ہے، اگر کہیں فائر ہو، فائر ورک دیکھا ہو، بہت بڑا فائر ورک ہو، بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہو کہیں، جو آگ کا جو آخری حصہ ہوتا ہے الاؤ، یعنی آگ جب آپ چولہے پہ بھی آگ لگاتے ہیں، ایک تو شروع میں آگ ہوتی ہے جب الاؤ بڑا ہوتا ہے، جو آخر میں جو اس کا آخری آگ کا جو اینڈ والا پورشن ہوتا ہے نا، ٹاپ پورشن الاؤ، وہ بڑا رنگ برنگا سا ہوتا ہے. اس میں یلو، ریڈش اور تھوڑا سا اورنج سا کلر بھی ہوتا ہے، ڈفرینٹ کلر ہوتے ہیں آگ کی سائڈ پہ. ٹھیک ہے، وہ سموم ہے. تو اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا ہے. تو اس میں سموک نہیں ہوتی، اس میں سموک نہیں ہوتی. تو اس رنگ برنگی آگ سے من نار السموم من مارج من نار، ایک اور جگہ بھی قرآن کریم میں یہ ہمیں آیت ملتی ہے. یہ آگ کی قسمیں ہیں. تو اس آگ سے اللہ تعالیٰ، ویسے بھی جب شیطان کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے یہی کہا تھا، قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے بنایا. یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ آگ جو ہے وہ اعلیٰ چیز ہے، بیٹر چیز ہے، اور مٹی جو ہے وہ زمین پہ نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر ہوتی ہے، تو میں اس سے بیٹر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں. آگ جب جلتی ہے تو اوپر اوپر کو اٹھتی ہے نا، اور مٹی کہاں، مٹی نیچے نیچے ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے یہ مٹی ہے، زمین ہے، نیچے ہے، مجھ سے نیچے ہے، یہ میں آگ ہوں. میں یعنی کو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم آج بھی یہ وہ کہتے ہیں نا کہ قال انا خیر من، میں اس سے بہتر مخلوق ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی ایتھنیسٹی کی بنیاد پر اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اسکالرز کہتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلا ریسسٹ تھا، یعنی اس نے اپنی ایتھنیسٹی کی بیس پہ یہ کہا کہ میں بہتر ہوں. تو آج جو بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری قوم بہتر ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں گورا ہوں وہ کالا ہے، میں بہتر ہوں، ہم بہتر نیشن ہیں، ہم ٹرائبل جو پرائیڈ ہے، یہ ایک شیطانی کہہ لیں کہ ٹرک ہے. یہ شیطان سب سے پہلا ریسزم جو شیطان نے کیا. تو جو انسان اس طرح کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے اپنے رنگ، نسل اور کلر کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، یہ سب شیطانی کام ہے. تو اسی طرح اور بھی جنوں کا تذکرہ جو ہے قرآن کریم میں اور بھی جگہ ملتا ہے. ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ جن، آپ سب کے علم میں ہوگا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس آئے، یہ ایک بڑا لینتھی سا سبجیکٹ ہے، اس پہ جو ہے وہ اس تھوڑے سے وقت میں اس کو کور کرنا ذرا مشکل ہوگا. اس سبجیکٹ کو قرآن کریم میں سورہ رحمان میں بھی جنوں کی آیت ہے، اس کو کور کرنا ذرا مشکل ہے، اور بہت سارے سوالات بھی اس میں آتے ہیں. تو تھوڑا سا مالی سا جائزہ اس کا بس لے لیتے ہیں اس آیت مبارکہ میں. اگر کوئی کوشچن ہوگا تو انشاءاللہ اس میں کور کر لیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس آئے تو اس وقت بھی ظاہر طائف کا سفر، وہاں آپ کو پتھر مارے گئے، وہاں سے آپ کو نکال دیا گیا، اور جب واپس آئے تو بڑے مایوس تھے، ڈس اپوائنٹڈ تھے. ایسے میں آپ تہجد پڑھ رہے تھے، فرض نماز ابھی نہیں فرض ہوئی تھی، ویسے آپ آپشنل نماز پڑھتے تھے. تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کی تلاوت کو جنوں کی ایک جماعت نے سنا. وہ جو ہے آپ پر ایمان لے آئے.
اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہمیں سورہ احقاف میں ملتا ہے۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ تو وہ جو جن تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دور سے تھے۔ جنوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں، جن جو ہیں ان کی عمریں 1000 دو ہزار لمبی عمریں یہ پاتے ہیں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے فالورز تھے۔ تو انہوں نے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو وہی اسی قسم کا کلام ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام ہم کو سنایا کرتے تھے۔ تو یہ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ تو پھر اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کی، قالوا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا برسولہ۔ تو اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام پر کلام، اسی قسم کا کلام آج ہم نے سنا ہے۔ تو اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہمیں جنوں کی ایک جماعت کا ملتا ہے، اور بھی بہت ساری احادیث میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ جنوں کی پرستش کرتے تھے، یہاں اس آیت مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مشرکین مکہ بھی جنوں کی پرستش کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ڈیول ورشپر ان کو کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیول کی ورشپ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہے جو شیطان کے پجاری ہیں، ان کو شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ شیطان جو ہے ظاہر ان سین ہے، اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے شیطان جنوں میں سے ہے۔ یعنی جس طرح جس طرح فرشتے ہیں ایک مخلوق ہے، انسان ہے ایک مخلوق ہے، مٹی سے بنائے ہیں۔ فرشتے ہیں ایک مخلوق کا نور سے بنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اسی طرح جن ہے وہ ایک مخلوق ہے، وہ آگ سے بنائے گئے ہیں، آگ سے، نور سے، مٹی سے۔ تو جنوں کی ایک ڈیفرنٹ کیریکٹرسٹکس ہیں، ان کی ایک علیحدہ پاور ہے، لیکن انسان سے زیادہ پاورفل نہیں ہیں وہ جن۔ شیطان جنوں میں سے تھا، کان من الجن، وہ ایک جن تھا، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کروایا۔ ہم جنوں سے بہتر ہیں، ہم فرشتوں سے بھی بہتر ہیں، اسی لیے اسی بات پہ تو جھگڑا ہوا جن جو شیطان کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں۔ تو اگر انسان زیادہ پاورفل ہے، بہتر ہے، اسی لیے تو شیطان سے جو کہ ایک جن تھا اسے سجدہ کروانے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ کم علمی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بہت سارے انسان جنوں سے ڈرتے ہیں، ایک خوف محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ مخلوق نہیں ہیں، بلکہ وہ کم تر مخلوق ہیں۔ ہاں، جب ایمان مضبوط ہو، جب قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، تو پھر ایسی ان سین مخلوقات جو ہیں ان کا ڈر اور خوف جو ہے وہ ہمارے دل میں جگہ نہیں بنا سکے گا۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پر آتا ہے بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون، کہ یہ جنوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں ان یدعون الا شیطانا مریدا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو کہتے ہیں نا کہ بتوں کی پرستش نہ کرو، وہاں بھی وہ یہی کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی پرستش نہ کرو۔ تو اصل میں وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے ان کا ابا، لیکن بتوں کی پرستش اصل میں تو شیطان کی پیروی ہی ہے۔ شیطان ہی بتوں کی پرستش پر بھی تو شیطان ہی لاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی تو یہی حال تھا نا، شیطان نے وسپر کیا ان کے کان میں کہ یہ ان کی قوم میں کچھ بڑے نیک لوگ گزرے تھے، بڑے سخی تھے، تو شیطان نے ان کے کان میں یہ وسپر کی کہ یہ بڑے اچھے لوگ تھے، تم ان کی پکچر بناؤ، ان کے جو اسٹیچیوٹ ہیں وہ بنا لو،
تاکہ یادگاری رہے، ایک یادگار میموریل بنا لو۔ تو انہوں نے ان نیک لوگوں کے میموریل بنائے، یادگار بنائی، اسٹیچیوٹ کھڑے کر دیے، جسٹ ٹو شو لو اینڈ رسپیکٹ۔ لیکن ایک نسل دوسری نسل پھر وہ لو کرتے کرتے وہ وہاں منتیں اور مناجات کرنے لگ گئے، دعائیں مانگنے لگ گئے ان سے، اور اس سے اگلی نسل در نسل وہ پھر وہ لو جو ہے وہ ورشپ میں بدل گئی۔ تو وہ اسی طرح پھر آئیڈل ورشپنگ ان سے شروع ہوئی، کہ شروع میں لو ہی ہوتی ہے، شروع میں رسپیکٹ ہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ عبادت اور ان کو معبود ہی بنا لیتے ہیں لوگ۔ 3-4 نسلوں کے بعد وہ لو جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے شرک کا دروازہ جو ہے شروع سے بند کر دینا چاہیے۔ لو، کیئر، رسپیکٹ، آلویز اٹ ہیز اٹس اون پلیس، کرنی چاہیے، لیکن بزرگوں کی، نیک لوگوں کی محبت، ان کی رسپیکٹ شرک کی حد تک نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ڈیزروز ٹو بی لوڈ موسٹ۔ سب سے زیادہ لو جو ہے وہ اللہ کی ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو؟ بیٹا اصل میں تو امتحان تھا نا، تو بیٹا واز آبجیکٹ آف لو۔ بیٹا محبت کی ایک آبجیکٹ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ commanded slaughter this object of love because I deserve to be loved most۔ وہ الگ بات ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ نے خون خرابہ تو نہیں کرنا تھا، ذبح نہیں ہونے دیا اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تو ثابت کر دیا کہ محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہے۔ بیٹے کی محبت، ماں باپ کی محبت، وہ سب بعد میں آنی چاہیے، ان کے لیول نیچے ہونی چاہیے۔ لا یؤمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک نبی سے محبت اپنے والدین سے بھی زیادہ ہو، بچوں سے بھی زیادہ ہو، تمام والناس اجمعین، تمام انسانوں سے زیادہ محبت نبی کی محبت جو ہے وہ اس کا مقام ہے۔ تو محبت کے بھی لیول ہیں۔ محبت اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور سے زیادہ محبت کرنا، یہ بھی شرک کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو یہ چند معروضات تھیں جو اس آیت مبارکہ کے، کیونکہ کوئی اباؤٹ 38 منٹ ہو گئے ہیں، تو اس آیت میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو جنوں کی پرستش، اور دوسرا جنوں کا وجود، اور جو دوسری بات کہی گئی ہے وہ اللہ کی بیٹے اور بیٹیاں کفار نے ڈکلیئر کی ہوئی تھی، ان کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میرا خیال اگلے سنڈے اسی آیت پہ درس رکھیں گے، کیونکہ اللہ کا بیٹا یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ہمارے بچوں کا ذہن اس بارے میں کلیئر ہونا چاہیے۔ اللہ ڈزنٹ ہیو چلڈرن، اللہ ڈزنٹ ہیو سن۔ اس پہ تفصیل سے بات اگلے درس میں انشاءاللہ اسی آیت مبارکہ پر کر لیں گے۔ تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔